کہ اس سورہ مبارکہ میں ان کے کچھ خصوصی احکام بیان ہوئے ہیں، کس قسم کے جانور حلال ہیں، حرام ہیں، پھر ان کے 8 قسم کی جو ان کی انواع ہیں ان کا بیان ہے، وہ 8ویں پارے میں انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم 7ویں پارے میں جو سورہ نام کا حصہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے۔ اس میں توحید بڑی کھل کر بیان ہوئی ہے، کیونکہ سورۃ الانعام کہتے ہیں مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی، تو یہ مکی دور، اس سے پہلے جو صورتیں بیان ہوئی ہیں نا وہ مدنی ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، اس کے بعد جو صورتیں بیان ہوئی سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ، 4 صورتیں، یہ مدنی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں آغاز ہی جو ہے توحید سے ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ آغاز ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو روشنی کو پیدا کیا۔ پھر یہ لوگ حیرت کی بات ہے اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ پھر برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ سارا کچھ کرنے والا وہ اکیلا اللہ ہے، پھر بھی اس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ پھر آگے مزید دلائل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے پچھلی اقوام جنہوں نے جب حق کو جھٹلایا، توحید کو نہ مانا، اللہ کی ساورینٹی کو نہ مانا، ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو اعتراضات وہ کرتے تھے ان میں سے چند اعتراضات کا رد ہے۔ وہ یہ کہتے تھے جی لو جی کتاب ان پہ نازل ہوتی ہے، کسی کتاب جو ہے وہ لکھی شکل میں کیوں نہیں آئی، صحیفے کی شکل میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ صحیفے کی شکل میں بھی ہوتی نا، ریٹن فارم میں ہوتی، تو پھر بھی انہوں نے ہاتھ لگانا تھا، پکڑنا تھا اور اس کو جھٹلا دینا تھا۔ اسی طرح ایک اور اعتراض یہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر فرشتہ ان پر اتار دیا جاتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق کرتا، پھر یہ نہ مانتے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملنی تھی، پھر ان کی پکڑ یقینی تھی۔ اب تو نہیں نہ مان رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے تھے، وہ مہلت امحال ختم ہو جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کا کفار مکہ کا جو رویہ تھا وہ بیان کیا کہ یہ تو مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعد اللہ قرآن کا، یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس طرح کے اعتراضات بطور طنز اور مذاق کرتے ہیں۔ ان کا عالم تو یہ ہے، آگے 8ویں پارے میں آتا ہے اگر فرشتے آ کے ان سے کلام کریں، فرشتے اتر آئیں، مردے کلام کریں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ صرف اعتراض برا اعتراض ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبض پہ جو کیا سکتے کہ جو ان کی سائیکی ہے، جو ذہن تھا، اس کو سامنے رکھ دیا کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے۔ فرشتہ کیوں نہیں اترا تائید کے لیے، کتاب ریٹن فارم پہ کیوں نہیں آئی، لکھی ہوئی کیوں نہیں آئی، یہ سارے اعتراضات ہیں، یہ ہیلے بہانے ہیں، انہوں نے ماننا نہیں، یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ دعوت غور و فکر ان کو دیتے ہیں کہ تم زمین میں چلو پھرو، یہ سمود کی بستیاں جا کے دیکھو، عاد کی دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، یہ تباہ ہو گئی، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، تو کہیں تم بھی تو تباہی سے دوچار نہ ہو جائے۔ یہ سورۃ الانعام میں سمجھایا گیا۔ پھر ساتھ ہی توحید خوب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ انعام میں بیان کیا لوگوں کے رویوں کو کہ ظاہری طور پہ تو یہ سنتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں سنتے نہیں، دل و دماغ میں ان کے وسوسے اور غلط نظریات ہیں، قرآن کے بارے میں انہوں نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ معاذ اللہ یہ پہلے لوگوں کی ایسی ہی فضول کہانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ سورۃ الانعام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف طریقوں سے کہ یہ پرندوں کو دیکھیں، ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلانات بھی سورۃ الانعام میں کروائے کہ آپ کہیں میں رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، رسول اللہ اللہ نہیں، لہذا ہر مطالبہ جو وہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا
ہوگا جتنے ضروری ہیں حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پورے کیے، باقی کئی ان کے مطالبات کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پورے کیے کیونکہ وہ سیریس نہیں ہوتے تھے ماننے کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کافی تھی کہ 40 سالہ زندگی آپ نے ان کے درمیان گزاری، وہ اس کو دیکھ رہے تھے پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر کتنی گواہیاں تھیں، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، پتھروں نے کلمے پڑھے اور کئی معجزات دیکھے، پھر بھی مطالبے کرتے جا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ماننا، لہٰذا اب زیادہ معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ نہ مانیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا ہر جو مطالبہ ان کا تھا وہ پورا اس لیے نہ کیا گیا کہ ہر مطالبہ ضروری تو نہیں لاجک پر مبنی ہو، کیوں نہیں؟ جو جاہل لوگ ہیں ضروری تو نہیں کہ ہر مطالبہ ان کا بڑا کوئی وزنی ہو، جو ضروری چیزیں تھیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعات کہ انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، ساتھ ہی کہا کہ یہ میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو غائب ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنے وجود پہ قادر نہیں ہے۔ تو جو اپنے وجود پہ قادر نہیں ہے وہ کیسے رب مان سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے کہ جو صمد ہے، اللہ وہ ہے جو صمد ہے، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ بس صرف اللہ تعالیٰ میں ہے، کسی اور میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں، بیوی نہیں، اولاد نہیں، وہ ہر ایک کی ہر لمحہ کھربوں سے بھی زیادہ مخلوقات ہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، کوئی اس کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہر وقت سنتا ہے اور علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق جو ہے وہ یہاں پہ سمجھایا، اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بہادری بھی سکھا دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ باطل پہ ہو کر لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، تو میں ان کے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈروں؟ نہیں ڈرنا۔ لہذا ہوتا ہے نا، دیکھیں ہود علیہ السلام کو سورہ ہود میں آتا ہے، انہوں نے ڈرایا، اے ہود اگر تم ان بتوں کو نہ مانو گے تو یہ تو تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، پاگل پن نالائق ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جہاں بت ہوتے ہیں وہاں شیاطین بھی ہوتے ہیں، گمراہ جنات ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس سے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جی میری تو بات پوری ہو گئی، وہاں پہ بات پوری ہونے والا پیمانہ نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ عمل درست ہے کہ نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے حوالے سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دم کرتے تھے، جی دم، اور دم میں کچھ الفاظ ایسے تھے جو درست نہیں تھے، اور اس دم کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ بیٹا پیدا ہوتا تھا۔ انہوں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ الفاظ حذف کر دو۔ بعض دفعہ آزمائش بھی ہوتی ہے، پتہ ہے ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار ہے اور شیطان نے بڑے حملے بھی کیے۔ تاریخی جا کے روایات دیکھیں نا، شیطان نے ان کی بیگم کو پورا گمراہ کرنے کی کوشش کی، فلاں کر لو، یعنی جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا وہ کام کر لو۔ تو ان بزرگوں نے وہ دم سے جب الفاظ وہ ختم کیے نا تو پھر بیٹے بھی ہو رہے تھے، تو ان کے لیے آزمائش بن گئی نا کہ اب اللہ کے سیدھے رستے پہ کتنی دیر رہتا ہے۔ تو انہوں نے وہ دم چھوڑ دیا الفاظ، انہوں نے کہا بیٹا تو اللہ نہیں دینا جس کو دینا ہے، میں نے الفاظ جو ہے نا دم میں وہ غلط شامل نہیں کرنے۔ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، دیکھیں نا زکریا علیہ السلام کتنی دیر اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ کا در چھوڑا نہیں نہ چھوڑا، بلکہ بوڑھے ہو گئے تو کہتے ہیں یا اللہ بال سفید ہو گئے لیکن ابھی بھی میں تیری دعا سے مایوس نہیں ہوں۔ تو اللہ کے در کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو کوئی دلیل نہیں، اتنے آپ دیکھیں بت خانے ہیں، ان کی کیا ضرورت نہیں پوری ہو رہی؟ ہم نے حق اور باطل دیکھنا ہے، آزمائش ہے، درست طریقہ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی ہے جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور جو عمل عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ جو عمل کی عبادت ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ وہ ڈراتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بندہ مومن اللہ پہ صحیح توکل کر لے نا
اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اللہ کی حفاظت میں وہ بندہ آ جاتا ہے۔ میں اور آپ ہمارے وسوسے ختم نہیں ہوتے، ایمان کی کمزوری ختم نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے نا پھر کہ یہ جاہل لوگ جن کے پردے کچھ ہوتا نہیں، الف بے بھی نہیں آتی ہوتی، اور وہ جو ہے وہ پیر بنے ہوتے ہیں، تو یہ حالات ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمارے گھر خود بچپن کی بات ہے کہ بزرگ آئے تو وہ کہہ رہے ہیں جی سورہ نعت پڑھا کرو۔ میں نے کہا سورہ نعت کون سی؟ سورہ ناس کو نعت کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بزرگ بنے ہوئے تھے۔ تو کرائیٹیریا تو ہوتا کوئی نہیں نا، قاری امام کے لیے پھر بھی کرائیٹیریا ہے جی قرآن پڑھے گا ہے مصلی پہ، خطیب ہے تقریر کرے گا، تو پیر صاحب کے لیے تو کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا، وہ جی بس ان کو تھپکی مل گئی ہے وہ پیر بن گئے ہیں، خالی پہ بھی ناتی ہو، بڑی معذرت سے ہے کہ نہیں؟ ایسے حالات ہیں کہ نہیں؟ یہ کتنا بڑا دیکھیں یہ آستانہ تو ہے، اور وہ شف والی سرکار کیا حالت ہے اس کی، تو کتنے لوگ جاتے رہے ہیں اس کے پاس، اب ان کا کیا بنے گا؟ جب ہم سمجھائیں بات کریں تو کہتے ہیں نہیں، پھر ہمارے اوپر لیبل لگ جاتے ہیں یہ پیروں کو نہیں مان رہے، یہ اللہ کا، اور پھر جہاں تک نہیں بات ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی لے جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے۔ تو ہماری تو اول آخر ہر بات ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ دیکھیں نا، جب افضل ترین مل جائے پھر نیچے والے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز ملتی ہے، ہر تعلیمات ملتی ہے۔ اللہ سے کیسے مانگنا ہے آپ نے سکھا دیا، عبادت کیسے کرنی ہے آپ نے، زندگی کا ہر تعلیمی پہلو آپ نے سکھا دیا۔ تو بہرحال یہ اس لیے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، سمجھایا جائے، تاکہ لوگ بچ جائیں اور ان کے دھوکوں سے بچ جائیں۔ غریب لوگ دھکے کھاتے ہوئے پتہ نہیں گھر بیچ کے کیا کیا بیچارے ادھر جاتے ہیں اور آگے فراڈ ہے، حال ہی کوئی نہیں۔ تو وہ لوگ جو بیچارے پسے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو غربت کا عالم ہے، کس طرح کے حالات سے لوگ دوچار ہیں، یہ روڈ پہ نکلنے تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ گھر نہیں جا سکتے، یہاں سے کتنے رستے میں بھاگنے والے مل جاتے ہیں، جو حالات بنے، کچھ کاروباری ہیں کچھ واقعی مجبور ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بہادری سکھائی کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، جب اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آخری بات، قرآن کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ایک آخری بات سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ کسی کو سمجھانا ہے تو گالی نہیں دینی، دلائل دے دیں، بھائی یہ میرے دلائل ہیں، دوسرے کے لیے جو تمہارا دل ہے مان لو، یہ انداز ہونا چاہیے، گالی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، وہ لوگ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو ان کو گالی نہ دو، وہ بغیر علم کے اللہ کو گالی دیں گے۔ لہٰذا ایک مسلمان کی تبلیغ یہ ہے کہ وہ دلائل دے دے، بھائی قرآن میں یہ ہے، پیارے نبی کا فرمان یہ، بس ہمارے لیے یہ حجت ہے، اگر یہاں سے نہیں تو فلاں اہل بیت میں سے یہ بزرگ کا فرمان ہے، فلاں صحابی کا یہ فرمان ہے، بتا دیں، آگے ماننا نہ ماننا اس کی بات ہے، ہمارے ذمے ہے صرف دلائل دے دینا، کسی کو معاذ اللہ گالیاں دینا یا اس طرح وہ درست نہیں، جیسے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، تو باقی ہدایت اللہ کے پاس ہے، معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دلائل پیش کرے، فیصلہ جو ہے نا وہ سننے والے پہ چھوڑ دے، اس کو جو صحیح لگے وہ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔